پاکستان میں بہت سارے معاملات عدالت کے گرد گھومتے ہیں، لیکن جیسے اب گھوم رہے ہیں اس نے تمام قوم کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ 9 رکنی بینچ آج شرنک کر کے 5 رکنی بینچ ہو گیا۔ اصرار ابھی بھی یہ ہے کہ فیصلہ اس 5 رکنی بینچ نے کر دینا ہے کل، کہ انتخابات کی تاریخ کس نے دینی ہے اور انتخابات کب ہونے ہیں۔ امکانات یہی ہیں کہ کل اس بینچ کے ہاتھوں یہ معاملہ طے ہو جائے گا، کیونکہ جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب انہوں نے گھڑی کے ساتھ ایک جوڈیشل ریس لگائی ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انتخابات کو ہر حال میں 90 دن کے اندر کروانا ہے۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان کی خواہشات کی فہرست بڑی طویل ہے۔ آج انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کورٹ کے سامنے 2 کورٹس کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے۔ جس کورٹ کے سامنے انہوں نے آج پیش ہونا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں کل، تو آپ اس طرح کریں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جج صاحب اپنی کورٹ لے جائیں، میں وہیں پہ اس کورٹ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ اس کو مسترد کر دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کل تشریف لا رہے ہیں، ایک طویل مدت کے بعد گھر ان کی واپسی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ کل اسلام آباد کا ماحول کیا ہوگا۔ مریم نواز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انتخابات پر ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن انتخابات سے پہلے ترازو برابر ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے ساتھ پاناما ججمنٹ کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو برابر کرنا ہوگا اور عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا، تب انتخابات ہوں گے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین۔ اور جو جج صاحبان کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے جو آواز آ رہی ہے اس کے اوپر میں سمری فارم میں آپ کے سامنے چند نکات رکھوں گا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں انہوں نے نواز شریف کے پاناما ججمنٹ کے اوپر ریفلیکٹ کیا، رائے نہیں دی، ریفلیکشن کی ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ٹویٹس تو ہمارے پاس موجود ہی ہیں۔ عمران خان نے ہندوستان کے ساتھ ملاقڑے کا تمام کریڈٹ جس کو آج ہم مارک کر رہے تھے خود کو دے دیا، اور کہا کہ میرے حکم کے اوپر ایئر فورس نے ہندوستان کے کو ناخن چنے چبوائے اور اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت تمام فیصلے جنرل باجوہ کر رہے تھے۔ بہرحال ہمارے پاس پینل آج موجود ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ، رکن قومی اسمبلی جی ڈی اے کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں سینیٹر مولا بخش چانڈیہ صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس حسن ایوب خان صاحب صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے پاس انجینئر خرم دستگیر خان صاحب وزیر تمنائی موجود ہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اگر خرم صاحب میں آپ سے کوئکلی ایک کلیریفیکیشن لے لوں، آج مریم نواز نے عمران خان کو خوب لتاڑا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ انتخابات ہوں گے لیکن جب یہ انصاف ہوگا، نواز شریف کے خلاف فیصلے واپس ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ انتخابات کو اب پری کنڈیشن کر رہے ہیں یا یہ سیاسی طور پر نعرہ بازی ہے اور آپ کو وقت پر انتخابات ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی دیکھیے، ایک ضرور بہت بڑی ناانصافی اور ناحق فیصلے ہوئے ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو توڑ مروڑ کر رکھ دی۔ اور عدلیہ کا کردار جو ہے، جو بحران شروع ہوا تھا 2017 میں نواز شریف کی نااہلی سے، تو عدلیہ نے خود یہ بحران شروع کیا تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ کا یہ مطالبہ کہ عدلیہ نے جو بحران شروع کیا تھا اس کا اختتام بھی اور درست الفاظ میں کہ ترازو برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا۔ تو یہ مطالبہ ہے، شرط نہیں ہے، یعنی اگر یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو انتخابات وقت پر ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ یہ نہ ہونا کہ اور کوئی معاملہ کھڑا کر دیں کہ بھائی پہلے نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں واپس لیں، ویسے مسئلہ پڑا ہوا انتخابات پر۔ ہم نے یہ جو عمران خان کی جو فاسسٹ حکومت کے خلاف جو جدوجہد کی ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ بالآخر ہمیں آئین کی سربلندی اور آئین کو ہی قائم کرنا ہے۔ زیادہ انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے، وہ سیاسی ایشوز اٹھیں گے، اس میں ڈیمانڈز بھی آئیں گی، لیکن میری توقع اور امید یہی ہے کہ ہم آئین کے مطابق ہی فیصلہ۔ ٹھیک ہے جی، سائرہ صاحب ذرا عدالتی معاملات پر چلے جائیں۔ اب عدالت کے اندر ہمارے طرف سے تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بنے گی، آج وہ کورٹ جو ہے وہ شرنک کر کے 5 ججز تک محدود رہ گئی ہے۔ حسن صاحب ہمیں بہتر بتا پائیں گے کہ وہاں کے ڈائنامک کیا ہے، لیکن پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس بات سے قطع نظر کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا اس آئینی معاملے کو فل کورٹ یا لارجر بینچ کو نہیں سننا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل سننا چاہیے، مگر یہی بات ہے کہ وہ ججز ہمیشہ نشانے پہ رہتے ہیں، سیاستدانوں کے نشانوں پہ۔ ججز سیاستدانوں کے نشانے پہ رہتے ہیں؟
ہاں تو یہی ہوتے ہیں نا ان کے فیصلے کو کون وہ اگر کسی ایک پارٹی کے حق میں آ جائے تو ان کے لیے تو وہ چیز بہت اچھی ہے کہ جو فیصلے ہوئے وہ انصاف آئین اور قانون کے مطابق ہوئے، اور جہاں وہ فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے اور وہاں پر پھر وہ نشانے پر آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر ہم وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لیکن اصولاً تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ اتنا اہم معاملہ ہے. ہاں تو فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے. جی جیسے ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے اور اتنے اہم ججز اس میں نہیں ہیں، تو اب وہ 5 بھی الگ ہو گئے تو 4 الگ ہو گئے تو 5 ایک کیسے وہ ہوگا. سو آپ کو اس پر لیکن ججز رہتے ہیں نشانے پر سیاستدانوں کے. جی آج مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ دہرایا ہے ذکر. ذرا ججز نشانے پہ رہتے ہیں، سیاستدان نشانے پہ رہتے ہیں. چنڈی صاحب آپ کی پارٹی کا تجربہ تو بہت مختلف ہے. میرے خیال میں سیاستدان رہتے ہیں ان کے نشانے پر. پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک بتا دیں کہاں ججز نشانے پہ رہے ہیں. ججوں نے تو بادشاہی کی ہے، جج نشانے پہ نہیں ہے، سیاستدان نشانے پہ ہے. جس نے قیامت ڈھائی ہوگی جج صاحب نے، جس کا نام بھی جیسے منیر یہ وہ، ان کو بھی سٹنگ پہ بیٹھے ہوئے کبھی کچھ نہیں کہا گیا. بعد از ریٹائرمنٹ تو کمزور جرنیلوں کو، سرونگ جرنیلوں کو کہا جاتا ہے لیکن ججز کو نہیں. لیکن یہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ خاص لوگ ہیں، مخلوق خدا کی خاص، وہ کرتی ہے. جنرلوں کو بھی، ججوں کو بھی، وہ بھی کرتے ہیں. ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہمارے تو انتہائی محبوب ترین قائد کو قتل کر دیا گیا. ہم نے عدلیہ سے تصادم کا راستہ نہیں اپنایا. ہم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے نہیں مارے، لعنتیں بھیجی. سچی بات تو یہ ہے. ہم نے خاموشی سے فیصلہ قبول کیا، احتجاج ہوا، یہ ہوا. لیکن جو یہ ماحول بنا ہوا ہے خان صاحب کی سیاست کے بعد عدلیہ کے لیے، وہ نہیں تھا. ہم نے تو کیا مصیبتیں برداشت کی. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ کامیاب طریقہ کار ہے؟ آپ کا طریقہ کار کو درست نہیں تھا تبھی آپ نے اتنا سفر کیا. میرے خیال ایسا اپناتے نا، وہ کہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میرے خیال میں یہ ہنگامی بنیادوں کی سیاست ہے، یہ پائیدار نہیں رہے گی. تو ریفارمز کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں تو ابھی ان جتنے فیصلے ہیں نا اس تناظر میں کر رہی ہوں کہ جو ان 4 سال سے میں نے گورنمنٹ میں بھی اور اپوزیشن میں بیٹھ کے دیکھا ہے، تو وہ ان کے پھر فیصلوں کو اگر پارلیمنٹ، اگر ہم لوگ نشانے پر ہیں تو اپنے آپ کو بے توقیر کس نے کیا؟ اس پارلیمنٹ کو بے توقیر کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے کیا ہے. تو پھر یہ بعد از ریٹائرمنٹ انگلی اٹھانا، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت جو ہوتے ہیں اس وقت ریفارم کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس وقت بات کیا کریں. اور اگر عدلیہ کی بات کریں جیسے ابھی مریم نواز صاحبہ نے بولا، تو پھر میرا تو سوال ہے اسمبلی میں بھی یہی ہے اور ابھی آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ 50 روپے والا اسٹامپ پیپر کیا ہوا؟ اگر ایسے وہ کریں، وہ کہاں ہوا؟ جس اسٹامپ پیپر پہ ضمانت دے کے نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا. میں جانا چاہ رہا ہوں نا ان سے. ہاں تو وہ اس کے لیے وہ پھر کیا ہوا؟ اس وجہ سے چونکہ انہوں نے وہ کام کیا آپ کے خیال میں، چنانچہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ نہیں وہ نہیں، میں اپنے عدلیہ پہ بات کی، میں اس پہ میں بات کر رہی ہوں. ذرا کورٹ کے ماحول پہ جائیں. Were you surprised today? We thought کہ بینچ ایکسپینڈ ہو. I was shocked، لیکن مجھے پہلے ہی خبر آ گئی تھی کہ غیر رسمی اجلاس چل رہا تھا. اور آپ کا میں نے ایک ویلاگ کے اندر کمنٹ بھی سنا تھا کہ بائی دا ٹائم جو 2 دن پہلے آپ نے کیا تھا، میں یہ سب کچھ ہوگا، بہت بڑا دھماکہ ہو چکا ہوگا. آپ نے بتایا تھا پہلے. چلیں اس دھماکے پر بھی آتے ہیں. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو طلعت صاحب، میں آج مطلب میں خوش نہیں ہوں. جو عدلیہ میں تقسیم ہے یہ بڑی واضح ہو چکی ہے. ایک سمجھ لیں کہ ایک پوسٹر لگ چکا ہے. پہلے تو دیکھیں بیہائنڈ کلوز ڈورز کچھ بھی ہو جائے تو وہ چیزیں ہوتی تھی، ماضی میں بھی تھی، لیکن اب تو اشتہار لگ گیا نا عدلیہ میں تقسیم کا. اور 4 آنریبل ججز کا اپنا جو ہے وہ نوٹس آ چکے ہیں، اور جس میں انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے چیف جسٹس سمرتا بندیال کے اوپر، اور ان کی جو دا وے ہی کانسٹیٹیوٹیڈ دس بینچ 9 ممبر. اور سیکنڈ چیز انہوں نے کی ہے کہ جو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا دو سینئر موسٹ جو ہیں وہ آنریبل جج صاحبان کو. اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل 184(3) ہے اس کی جو انہوں نے اپنی جورسڈکشن انووک کی ہے، یعنی سو موٹو کا اختیار استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ، اس کے طریقہ کار کے اوپر. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں عدلیہ تقسیم ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ اب جو ہے آ کے جو چیف جسٹس سمرتا بندیال ہیں ان کے اوپر ڈسٹرسٹ آ رہا ہے، اور یہ بڑے خطرناک صورتحال بن رہی ہے. کل اسی بینچ کیوں بن رہی ہے؟ بن اس لیے رہی ہے کیونکہ عدالت جو ہے وہ خود کو سیاسی معاملات میں انگیج کر رہی ہے. یعنی عدالت کا کیا کام ہے کہ جو سیاسی معاملات کے جو ایشوز ہیں وہ سارے اپنے پاس جو ہے اپنے گھر ڈال رہی ہے. کورٹ اگر آپ حل نہیں کریں گے، اگر آپ پنگ پونگ کھیلتے رہیں گے کہ اسمبلی کے ڈیزالو ہو گئی ہیں،
इंतखाबात की कोई डेट नहीं दे रहा तो अदालत ही करेगी ना, फिर कौन करेगी? मैं और आप तो और ये तो नहीं बैठ के करेंगे। अच्छा, अदालत ने जिस काम के लिए किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने हैं और आईन पाकिस्तान ने दस्तक दे दी है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। तो आप ये बताएं कि क्या इंतखाबात हो जाएंगे 90 रोज़ के अंदर? अगर आज कल भी इलेक्शन अनाउंस करें तो ये 2 मई से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, और 13 अप्रैल को जो 90 रोज़ की मुद्दत है वो तो ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो रही है। तो फिर जो आइन ने दस्तक दी थी वो किधर लेके जाएंगे आप?